بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہ ہے کہ ایک بہت سوال پوچھا جاتا ہے کہ ماہ سفر جو ہے، سفر کا مہینہ جو ہے، یہ نحوست والا کیوں ہے، اور اس کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ایک بہت ہی کامن سوال ہو گیا ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، بلکہ یہ ایک کامیابی والا مہینہ ہے۔ کیسے، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اسلام دین حق کی صداقت ہے جس نے عقیدہ، توحید و رسالت کے انوار سے کائنات کو روشن منور کیا اور ہر قسم کی باطل رسومات اور مشرکانہ تہمات کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت کی فرسودہ رسومات و مشرکانہ تہمات میں یہ بات بھی تھی کہ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور اس سے بدشگونی لیتے تھے۔ اس دور میں لوگوں کا یقین تھا کہ اس ماہ کی آمد کی وجہ سے وہ مصائب و بلیات میں گھر میں آ جاتے ہیں، معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے اس ماہ کے سبب وہ بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اس ماہ میں نحوست ہوتی ہے، کوئی بڑا کام یا کسی نئی مہم کا آغاز اس ماہ میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے باطل عقیدوں کو وہ اپنے دل میں جگہ دے دیتے تھے۔ اسلام نے ان تمام باطل تصورات کو ختم کر دیا۔ ایمان و عقیدہ کی نعمت لازوال کے ذریعے یہ درس دیا کہ مصائب و آلام کا تعلق کسی ماہ و وصال سے نہیں ہے، بلکہ وہ نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان و آزمائش اور گنہگار کے حق میں اس کی بد عملیوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، گنہگار کے حق میں اس کی بد عملیوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے اس بد عملی کے سبب پہنچتی ہے اور جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نافرمانیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندہ کو اڑا کر فال لیا کرتے تھے۔ اگر پرندہ سیدھی جانی پرواز کرتا تو فال نیک لیا کرتے تھے، اور اگر راست اوپر یا نیچے کی جانب اڑتا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ہوگا تو ضرور، لیکن اس میں تاخیر ہوگی۔ اگر پرندہ بائیں جانب پرواز کر گیا تو اس سے بدشگونی لیتے کہ ہمارا کام نہیں بن پائے گا۔ عقاب پرندہ کو دیکھ لیتے تو فکر مند ہو جاتے اور برے انجام سے اس کا شگون لیتے، کیونکہ اس کے معنی ہیں عذاب کے ہیں۔ اگر غراب یعنی کوے کو دیکھتے تو اس سے تکالیف اور سفر اور غربت و اجنبیت کا فال لیتے، اور ہدہدہ پرندوں کو دیکھتے تو ہدایات و درستی روا سے اسے تعبیر کرتے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے بہت سے توہمات اور ایسے جو ہم خود سے ایک بنا لیتے تھے، ان سب کو اسلام دین نے ایک اچھی صورت میں بیان کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہلیت کے عقائد و باطلہ کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی جائز نہیں، الو اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ جہاں تک بدشگونی کا تعلق ہے، حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خیال کو غلط قرار دیا اور توہم پرستی کے تصور کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی لینا شرک جیسا عمل ہے۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بدشگونی لینا شرک ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے اس کو نفع حاصل ہوتا ہے یا ان سے ضرار اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اسے شرک جلی کا ارتکاب کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرک اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ یہ اعتقاد کرتے تھے کہ جس چیز سے انہوں نے بدشگونی لی ہے وہ مصیبت کے نزول میں متاثر کن سبب ہے، اور بالعموم ان اسباب کا لحاظ کرنا شرک خفی ہے۔ بطور خاص جب اس کے ساتھ جہالت اور بد اعتقادی بھی ہو تو اس کو شرک خفی ہونا اور بھی واضح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندہ کے ذریعے فال لینا، کسی چیز سے بدشگونی لینا اور کنکریوں سے فال نکالنا شیطانی کام ہے۔
جو ماہ سفر کا مہینہ ہے وہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر میں نحوست آتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی جائز نہیں، الو اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ حضرت سید ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقش بندی مجددی قادری محدث دکن علیہ رحمت اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے ججات المصابیح کے حاشیہ اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابو داؤد علیہ رحمت اللہ نے اپنے سنن میں بیان کیا کہ محدث بقیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں اپنے استاد محمد بن راشد سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کی آمد کو منحوس سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث شریف سے ہم اس وہم کی نفی ہو جاتی ہے جو ماہ سفر سے متعلق کیا جاتا ہے، اس میں آفات بلیات بکثرت نازل ہوا کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، مذکورہ بالا احادیث شریفہ کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا غیر اسلامی ہے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ سے گریز کرنا اور خوشی و مسرت کی تقاریب کے انعقاد کو نامناسب سمجھنا، یہ سب بیجا امور ہیں، جہلیت کے باطل توہمات کی پیداوار ہیں جن کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ماہ سفر کی تاریخی حیثیت بھی اگر دیکھی جائے تو ایک روایات کے مطابق حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم وجہ اللہ سے اسی ماہ مبارک میں کروایا تھا۔ گو کہ معرف روایات ماہ شوال کی ہے، ماہ سفر میں نکاح کے متعلق روایت ہے۔ حضرت جعفر محمد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 ہجری سفر کے مہینے میں عقد فرمایا اور آپ کی رخصتی ہجرت کے 22 مہینے بعد ہوئی۔ محترم ناظرین، بعض لوگ ماہ سفر میں کسی اہم کام کے لیے سفر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا جانب سفر کا آغاز کیا۔ ایک روایات کے مطابق ماہ سفر کے آخر میں فرمایا تھا، ماہ سفر کامیابی والا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ سفر مقدس دین اسلام کی غیر معمولی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی، فتح و نصرت کا باعث ثابت ہوا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہی وہ سفر تھا جو اپنے اندر فتح مکہ کی عظمتوں کے لیے ہوا تھا۔ گویا ماہ سفر میں ہجرت کرنا تمام شریعت کا ذریعہ اور فروغ اسلام کا وسیلہ قرار پایا، بلاؤں کے نازل ہونے کا نہیں بلکہ مصائب و مشکلات کے دفع ہونے کا سبب بنا۔ اسی وجہ سے ہمارے عرف میں ماہ سفر کو سفر المظفر کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ظفر یابی، یعنی فتح و نصرت والے کے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے بدشگونی سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے اور اسی طرح تیرہ تیزی کے نام سے انڈے اور تیل وغیرہ سرہانے رکھنا بھی لغوم کا کام ہے۔ ان امور سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ قطع نظر اس کے رضائے الہی کی خاطر فقراء و مساکین پر صدقہ و خیرات کرنا دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ میں بھی جائز و مستحسن ہے۔ برادران اسلام، محترم ناظرین، پیارے دوستو، معاشرے میں یہ تصور بھی عام ہے کہ ماہ سفر کے آخری 4 شنبہ کو سیرت و سیاحت کا اہتمام کیا جائے، اس دن تفریح کے لیے روانہ ہوں اور غانہ سبزہ وغیرہ پر چہل قدمی ہو۔ اگر یہ چہل قدمی اس تصور کے ساتھ کی جائے کہ بلا اور وبا سے حفاظت ہو جاتی ہے اور مصائب دفع ہو جاتے ہیں تو اس کا اسلامی کتب سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کوئی اسی پر اصرار کرے تو عرض کیا جائے گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخری 4 شنبہ کو بلائیں زیادہ نازل ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں سیر و تفریح نہیں بلکہ عبادت و ریاضت کی جانی چاہیے۔ محترم ناظرین، لوگ اس سمجھتے ہیں کہ 4 شنبہ جو ہے وہ اس میں بہت سی مصیبت نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر اسی طرح اس کو سمجھتے بھی ہیں تو پھر ہمیں سیر و سیاحت کا انتظام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرنی چاہیے، نیکی و بھلائی کی فکر کرنی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے غضب الہی دور ہو جاتا ہے
اور رضائے الہی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی شریف میں حدیث شریف پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً صدقہ اور نیکی پروردگار کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بری موت کو دفع کرتی ہے۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ چہارشنبہ منحوس نہیں بلکہ نور کی پیدائش کا دن ہے۔ محترم ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ ایک دن دوسرے دن پر فضیلت برتری رکھتا ہے، ایک وقت دوسرے وقت کی یہ نسبت زیادہ برکت والا ہوتا ہے اور زیادہ رحمت والا ہوتا ہے، لیکن فی نفسہ کسی وقت یا دن میں نحوست کا تصور غیر اسلامی نظریہ ہے، کیونکہ کوئی بھی دن یا کوئی بھی وقت کوئی بھی سمے نحوست والا نہیں ہوتا، یہ ایک اسلام کے دائرے سے باہر آتا ہے۔ جہاں تک چہارشنبہ کی بات ہے تو صحیح حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم اور مسند امام احمد وغیرہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلی روایات مذکور ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا فرمایا اور نور شنبہ کے دن فرمایا اور نور کو چہار شنبہ کے دن پیدا فرمایا۔ پورا حدیث پاک سے معلوم ہوا ہے کہ چہار شنبہ وہ مبارک مقدس دن ہے جس میں نور کی پیدائش ہوئی، لہذا یہ تصور غیر درست ہے کہ اس میں کوئی بڑا اور اہم کام نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس دن کوئی بھی خوشی والا جائز کام کا انجام دینا انشاءاللہ برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، برہان الاسلام نے اپنی کتاب تعلیم المتعلم میں اپنے استاذ گرامی صاحب ہدایہ علامہ مرغیانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ چہارشنبہ کے دن سبق کے آغاز کا اہتمام کیا کرتے اور اس سلسلے میں یہ حدیث پاک روایت فرماتا کرتے تھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چہارشنبہ کے دن جس چیز کا آغاز کیا جائے وہ پایت کو تکمیل پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے عالم اسلام کی شہر آفاق اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظام ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم مسلمان اپنے دل میں خدا کا خوف بٹھائے رکھیں اور اس کے فضل و کرم کے امیدوار بنے رہیں اور اپنے حال پر زار پر ندامت کے آنسو بہائیں تو ضروری ہماری زندگی میں برکت رکھ دی جائے گی اور ہمارے درمیان رنج و غم درود و عالم کام کر دیا جائے گا اور حزن و ملال ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر قحط سالی سے متعلق فریاد کی تو آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کسی دوسرے شخص نے اپنا فکر فاقہ اور تنگ دستی کا حال بیان کیا، اسی طرح کسی اور شخص نے اولاد نہ ہونے اپنی پریشانی ظاہر کی اور کسی نے اپنے باغ و بہار میں پھل و پھول اور تازگی سے متعلق آپ کی خدمت میں معارضہ کیا۔ سبھی کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفار کی تلقین کی، خدائے تعالی سے معافی طلب کرنے اور بخشش کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ لوگوں کی اس پر تعجب ہوا، عرض کرنے لگے، آپ کی خدمت میں لوگ الگ الگ معروضے لے کر حاضر ہوئے اور تمام افراد کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی تلقین فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرماتے ہوئے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: تو میں نے کہا تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ خوب مغفرت والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش کا نزول فرمائے گا اور مال و دولت اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے سفر کا، یہ ایک نوست والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو بھی کام کریں اللہ کی رضا سے کریں اور اس کام میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اس مہینے کو نوست والا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں نے آپ کو بہت سی احادیث اور بہت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک سنا دیے ہیں تاکہ آپ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا اس میں کیسے کام کرنے چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔